حافظ حسام الدین صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ جناب اسپیکر صاحب، آج انتہائی اہم موضوع ہے تعلیم۔ تعلیم کے حوالے سے، اہمیت کے حوالے سے تو اتنی بات ہی کافی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اپنے محبوب سرکار دو جہاں پر جو وحی آئی وہ تعلیم کے متعلق تھی، وہ سیکھنے کے متعلق تھی کہ انسان شعور پیدا کرے، انسان اپنے ارد گرد کے ماحول کو پہچانے، انسان تعلیماتی وحی کو پہچانے۔ سب سے پہلے تو میں تعلیم کے حوالے سے مدارس کے کلیدی کردار کا بھی ذکر کروں گا، چونکہ اس معاشرے میں جو حکومتی بجٹ، حکومتی فنڈ کے بغیر جو اس معاشرے کا ایک وسیع تر غریب طبقہ جو مدارس نے سنبھالا ہے، وہ اس پورے ملت پر، خصوصاً ملت اسلامیہ پر اور خصوصاً اسلامی جمہوریہ پاکستان پر یہ مدارس کا احسان ہے۔ میں ان ذمہ داروں سے کہوں گا کہ ہمیں تو ان مدارس کی تعریفیں کرنی چاہیے، اور آج کتنا افسوس کا مقام ہے کہ جب تعلیم کے بارے میں بحث ہو تو انگلیاں بھی مدارس پر اٹھائی جاتی ہے۔ یہ تو وہ مدارس ہے تو کبھی نہ تو ان کے اساتذہ، ان کے مدرسین روڈوں پر تنخواہوں کے لینے کے لیے احتجاجاً نکلے، یا کبھی نہ تو حکومت سے فنڈ کا مطالبہ کیا۔ بس غریب عوام کے کم تعاون پر غریب عوام کا ایک کثیر تعداد میں ان کے بچوں کی صرف تعلیمی زیور سے نہیں آراستہ کرتے ہیں، بلکہ تعلیم سے جو زیادہ ضروری چیز ہے اخلاق کے زیور سے آراستہ کرتے ہیں۔ تو یہ مدارس کا احسان ہمیں ہرگز نہیں بھولنا چاہیے، اس کا ہمیشہ تذکرہ بھی ہونا چاہیے۔ ساتھ ساتھ میں اس بات کا بھی ذکر کروں گا کہ فاٹا میں جو آپریشن ہوا اس سے جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے میرے اسکول کالج کے ساتھ ساتھ اس سے جو زیادہ متاثر ہوئے وہ میرے مدارس ہوئے، میرے وہ مدارس جن پر کروڑوں پیسہ خرچ ہوا تھا، کروڑوں، ایک ایک روپیہ جو غریب عوام سے جمع کیا گیا تھا، واپسی پر جا کے ہمیں ایک اینٹ بھی نہیں ملی، ایک اینٹ بھی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی کہ وہ کدھر گیا، وہ کہاں غائب ہو گیا۔ وہ معلوم ہے سب کچھ کہ کون لے گیا، کدھر گیا، تو یہ ہم روتے رہیں گے۔ تو میری یہ اس فلور پر سے آپ کے توسط سے جتنے بھی ذمہ دار ادارے ہیں وہاں کام کر رہے ہیں، گزارش ہوگی کہ وہاں جن مدارس کو نقصان پہنچائے تو ان مدارس کی باقی تعاون نہ کرے، جو تعمیرات تباہ ہوئی ہیں ان کا معاوضہ تعمیرات کو دیا جائے، کیونکہ وہ انہی کے ہاتھوں سے تباہ ہوئی ہے۔ باقی میں ذکر کروں گا کہ میرے حلقے میں 50 سے زیادہ سکول غیر فعال ہیں، ابھی تک وہ غیر فعال ہے۔ ہمیں تو وجہ سمجھ نہیں آتی ہے۔ ماشاءاللہ منسٹر صاحب بڑے فکر مند ہیں، وہ ہمارے ساتھ کافی تعاون کرتے ہیں، بات بھی سنتے ہیں، لیکن یہ فلور پر بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو باقی ذمہ دار ہیں پوری قوم تک ہمارا پیغام پہنچے، پوری قوم یہ سمجھ لے کہ یہ علاقہ پسماندہ ہے۔ تو سکول فعال نہیں ہو رہے، وجہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے۔ 2013 سے جو وہاں خصوصاً ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بغض برتیوں کا جو بازار گرم رہا، اس تصور میں نہیں آ سکتا کہ کتنی بغض برتیاں ہوئی ہیں۔ وہاں جو ایک بار کوئی افیسر کسی دفتر میں آتا ہے تو وہ اس پوسٹ کو اپنا میراث سمجھتا ہے، اس سے پھر کوئی اس سے یہ کہہ نہیں سکتا ہے کہ آپ تو کافی عرصہ یہاں رہے۔ ابھی میرے حلقے میں 2 کالج ہیں، وہ کیوں غیر فعال ہیں؟ سیکورٹی فورسز کو، اور الحمدللہ ہم اگر انہیں کوئی بجٹ میں کمی ہے تو ہم بھی سفارش کرتے انہیں مزید بجٹ دیا جائے، لیکن یہ تعلیمی جگہ جو کئی ہزارہ محنتوں کے باوجود وہاں کوئی تعلیمی درسگاہ بنتی ہے تو اس کے بعد وہ درسگاہ اپنا مقام ٹھہرانا اور اس کو اپنی رہائش کا جگہ بنانا یا اس کو مورچے کی جگہ بنانا وہ تو مناسب نہیں ہے۔ لدہ ہمارا کالج ہے، مختصر جی، سب سے زیادہ جو تعلیمی حوالے سے نقصان ہے وہ ہمارے فاٹا ہے۔ تو لدہ کالج ہمارا غیر فعال ہے۔ منسٹروں سے گزارش ہے، سب سے آپ کے توسط سے گزارش ہے کہ خدا را اسے فعال کیا جائے۔ مزید یہ کہ یہ جو فاٹا پروجیکٹ ملازمین
مدارس کو جو دیے تھے ایک ٹیچر دیا تھا کہ وہ وہاں بچوں کو اسکول کی تعلیم پڑھائیں گے. تقریباً 14 مہینے ہو گئے انہیں کوئی تنخواہ نہیں ملی. تو گزارش ہے انہیں تنخواہ بھی دی جائے اور انہیں پرماننٹ کیا جائے. اس سے زیادہ افسوسناک بات اسپیکر صاحب وہ یہ ہے کہ ہمیں تو اس حکومت سے بڑی توقعات تھی. فاٹا کے حوالے سے تو یہ پہلے سے متحرک تھی کہ ہم فاٹا کے پسماندہ لوگوں کو بہت زیادہ سہولیات دیں گے. ہمارے وہ بیچارے معصوم بچے جن کے والد مزدوری کرتا ہے, دیہڑی کرتا ہے, لیکن اس کی مزدوری اور دیہڑی صرف وہ بچے کی خاطر ہوتی ہے. میرا بچہ یہ پڑھے گا, یہ پھر بڑی جگہ تک پہنچے گا, پھر اس ملک کی ترقی کے لیے کام کرے گا. جو پنجاب کی یونیورسٹیوں میں جو سابقہ حکومت نے, وفاقی حکومت نے فاٹا کے اسٹوڈنٹ کے لیے جو کوٹا مقرر کیا تھا, افسوس ہے کہ ابھی وہ کوٹا فاٹا کے اسٹوڈنٹ سے چھینا جا رہا ہے. ہمارے سارے اسٹوڈنٹ BZU ملتان میں ہو یا بہاولپور میں ہو یا GC فیصل آباد میں ہو, وہاں پر احتجاج میں بیٹھے. ہمیں تو آپ سے یہ توقع ہے کہ وہ کوٹا تو بحال کیا جائے. مزید یہ تو پختونوں کی حکومت ہے تو مزید فاٹا کے غریب عوام کے لیے وہ کوٹا بڑھایا جائے, فری تعلیم میں اضافہ کیا جائے. مزید ایک تجویز میری یہ ہے کہ یہ جو تعلیم سے زیادہ اخلاقیات کے اس دور میں ضرورت ہے تو اسکولوں میں تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقیات پر بھی توجہ دی جائے. کتنے افسوس کی بات ہوتی ہے کہ بہت بڑے لیول تک بھی لوگ پہنچتے ہیں لیکن الحمد اور کل واللہ پھر ان میں کمزوری ہوتی ہے, نہیں آتی. عام عوام کے سامنے بھی یہ چیزیں آتی ہیں. تو اسلامیات کے پیریڈ کے ساتھ ساتھ ایک پیریڈ نماز کا بھی رکھا جائے اسکول میں, باقاعدہ نماز کے. ہماری عبادات میں جو عبادات اللہ کی طرف سے ہم پر فرض ہوئی, سب سے بڑی عبادت, اہمیت والی عبادت وہ نماز ہے. تو نماز کے نام سے ایک پیریڈ مقرر کی جائے, اس میں الحمد للہ یہ ساری نماز کے متعلقات یہ چیزیں. شکریہ جناب اسپیکر.